بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اور اگر دو اسموں میں سے ایک قسم معرفہ ہو وَالْآخَرُ نَكِرَةً، اور دوسرا نکرہ ہو، فَجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً، تو بناؤ معرفہ کو مبتدا، وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا، اور بناؤ نکرہ کو خبر، البتہ ہر حال میں، کما مرہ جیسا کہ گزرا۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، اور اگر وہ دونوں معرفہ ہوں، فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، تو بناؤ تم جس کو چاہو، مبتدأً مبتدا، والآخر خبراً، اور بناؤ دوسرے کو خبر، جیسے اللہ تعالی الہنا، اللہ تعالی ہمارے معبود ہیں، ومحمد نبینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، وآدم ابونا، اور آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں۔ اگر دو اسم ہوں، ایک معرفہ ایک نکرہ، تو معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو خبر بنائیں گے، جیسے زید قائم، اس میں زید معرفہ مبتدا ہے، قائم نکرہ خبر ہے۔ اگر دو اسم ہوں، ایک معرفہ ایک نکرہ، تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے، جیسے زید قائم، زید معرفہ مبتدا ہے، قائم نکرہ خبر ہے۔ اور اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو جس کو چاہیں مبتدا بنائیں، جس کو چاہیں خبر بنائیں، جیسے اللہ الہنا، محمد نبینا، آدم ابونا، یہاں پر دو اسم ہیں، دونوں معرفہ ہیں، تو جس کو چاہیں مبتدا بنا لیں، جس کو چاہیں خبر بنا لیں۔ اگر دو اسم ہوں اور دونوں معرفہ ہوں تو جس کو چاہیں مبتدا بنا لیں، جس کو چاہیں خبر بنا لیں، جیسے اللہ الہنا دونوں معرفہ ہیں، محمد نبینا دونوں معرفہ ہیں، آدم ابونا دونوں معرفہ ہیں، تو جس کو چاہیں مبتدا بنائیں اور جس کو چاہیں خبر بنائیں۔ وقد یکون، اور کبھی ہوتی ہے، الخبر خبر، جملتاً اسمیتاً جملہ اسمیہ، جیسے زید ابوہ قائم، زید اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے، او فعلیتاً یا فعلیہ، جیسے زید قام ابوہ، زید کھڑا ہوا اس کا باپ، او شرطیتاً یا جملہ شرطیہ، نحو جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید اگر میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا، او ظرفیتاً یا جملہ ظرفیہ ہو، جیسے زید خلفک، زید تمہارے پیچھے ہے، وعمر فی الدار، اور عمر گھر میں ہے۔ کبھی خبر جملہ ہوتی ہے، خواہ جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، جملہ شرطیہ ہو، جملہ ظرفیہ ہو۔ جملہ اسمیہ ہو، جیسے زید ابوہ قائم، ابوہ قائم جملہ اسمیہ خبر ہے۔ جملہ فعلیہ ہو، زید قام ابوہ، قام ابوہ جملہ فعلیہ خبر ہے۔ جملہ شرطیہ ہو، زید ان جاءنی فاکرمتہ، ان جاءنی فاکرمتہ جملہ شرطیہ خبر ہے۔ جملہ ظرفیہ ہو، زید خلفک اور عمر فی الدار، خلفک اور فی الدار جملہ ظرفیہ خبر ہیں۔ کبھی خبر جملہ ہوتی ہے، خواہ جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، جملہ شرطیہ ہو، جملہ ظرفیہ ہو۔ جملہ اسمیہ ہو، زید ابوہ قائم، اس میں ابوہ قائم جملہ اسمیہ خبر ہے۔ جملہ فعلیہ ہو، زید قام ابوہ، قام ابوہ جملہ فعلیہ خبر ہے۔ جملہ شرطیہ ہو، زید ان جاءنی فاکرمتہ، ان جاءنی فاکرمتہ جملہ شرطیہ خبر ہے۔ جملہ ظرفیہ ہو، زید خلفک اور عمر فی الدار، یہاں پر خلفک اور فی الدار جملہ ظرفیہ خبر ہیں۔ والظرف متعلق، اور ظرف متعلق ہوتی ہے، بجملۃ عند الاکثر، جملہ کے ساتھ اکثر کے نزدیک، وہی استقر مثلا، اور وہ استقرہ ہے مثال کے طور پر، تقولو تم کہو گے، زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تقدیرہ اس کی اصل ہے، زید استقر فی الدار، زید ٹھہرا گھر میں۔ جب خبر ظرف ہو تو کسی نہ کسی کے وہ متعلق ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں وہ مفرد کے متعلق ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں جملہ کے متعلق، اکثر کہتے ہیں جملہ کے متعلق ہوتی ہے۔ مثلا زید فی الدار، فی الدار ظرف خبر ہے، تو یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ بعض کہتے ہیں مفرد کے متعلق ہے، یعنی مستقر، زید مستقر فی الدار، لیکن اکثر نحویوں کے نزدیک یہ جملہ استقرہ کے متعلق ہے، اصل میں ہے زید استقر فی الدار۔ جب خبر ظرف ہو تو کسی نہ کسی کے متعلق ہوتی ہے،
بعض کہتے ہیں مفرد کے متعلق ہوتی ہے، اکثر کہتے ہیں جملہ کے متعلق ہوتی ہے۔ مثلا زید فی الدار میں فی الدار ظرف ہے، تو بعض کہتے ہیں یہ مفرد مستقر کے متعلق ہے، اصل میں ہے زید مستقر فی الدار، اور اکثر کہتے ہیں جملہ کے متعلق ہے، اصل میں ہے زید استقر فی الدار۔ ولا بد فی الجملۃ، اور جملہ میں ضروری ہے من ضمیر، ایسی ضمیر یعود الی المبتدأ، جو لوٹے مبتدا کی طرف، کالہاء فیما مر، جیسا کہ ہا اس مثال میں جو گزر گئی۔ ویجوز حذفہ، اور جائز ہے اس کو حذف کرنا، عند وجود قرینۃ، قرینہ کے پائے جانے کے وقت، نحو جیسے الثمن منوان بدرہم، گھی کے 2 سیر 1 درہم کے بدلے میں ہے، والبر الکر بستین درہما، اور گندم کا 1 کر 60 درہم کے بدلہ میں ہے۔ جب جملہ خبر ہو تو ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، جیسے زید ابوہ قائم، ابوہ قائم جملہ خبر ہے تو اس میں ایک ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جب خبر جملہ ہو تو اس میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، جیسے زید ابوہ قائم، اس میں ابوہ قائم جملہ ہے، اس میں ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بوقت قیام قرینہ اس ایسی ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ 2 مثالیں ہیں، الثمن منوان بدرہم، اصل میں ہے الثمن منوان منہ بدرہم، گھی کے 2 سیر 1 درہم میں ہیں، یہاں پر منہ اس ضمیر کو حذف کر دیا، اور قرینہ یہ ہے کہ متکلم نے گھی کے ذکر کے ساتھ ابتدا کی، تو معلوم ہو گیا کہ گھی ہی کے 2 سیر 1 درہم کے بدلہ میں ہے، نہ کہ کسی اور چیز کے۔ دوسری مثال، البر الکر بستین درہما، اصل میں ہے البر الکر منہ بستین درہما، گندم کا 1 کر 60 درہم میں ہے، تو منہ کی ضمیر کو حذف کر دیا، پھر من کو بھی۔ تو قرینہ یہ ہے کہ یہاں پر متکلم نے گندم کے ذکر کے ساتھ ابتدا کی، معلوم ہوا گندم ہی کا 1 کر 60 درہم میں ہے، نہ کہ کسی اور چیز کا۔ تو جب خبر جملہ ہو ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، جیسے زید ابوہ قائم، اس میں ابوہ کے اندر ضمیر ہے جو زید مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ایسی ضمیر کو بوقت قیام قرینہ حذف کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال ہے الثمن منوان بدرہم، اصل میں ہے الثمن منوان منہ بدرہم، گھی کے 2 سیر 1 درہم میں ہیں، منہ کی ضمیر اور پھر من کو حذف کر دیا۔ قرینہ یہ ہے کہ متکلم نے گھی کے ذکر کے ساتھ ابتدا کی، تو اس سے معلوم ہو گیا گھی ہی کے 2 سیر 1 درہم میں ہیں، نہ کہ کسی اور چیز کے۔ دوسری مثال، البر الکر بستین درہما، اصل میں ہے البر الکر منہ بستین درہما، گندم کا 1 کر 60 درہم میں ہے، تو یہاں پر اصل میں تھا البر الکر منہ بستین درہما، منہ کی ضمیر اور پھر من کو حذف کر دیا۔ قرینہ یہ ہے کہ متکلم نے گندم کے ذکر سے ابتدا کی، تو اس سے معلوم ہوا گندم ہی کا 1 کر 60 درہم میں ہے، نہ کہ کسی اور چیز کا۔ وقد یتقدم، اور کبھی مقدم ہوتی ہے، الخبر علی المبتدا، خبر مبتدا پر، جیسے فی الدار زید، گھر میں زید ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ عام طور پر مبتدا پہلے ہوتا ہے، لیکن کبھی خبر بھی مبتدا سے پہلے ہو سکتی ہے، جیسے فی الدار زید، یہاں پر فی الدار خبر ہے جو زید مبتدا سے مقدم ہے۔ عام طور پر مبتدا پہلے ہوتا ہے، لیکن کبھی خبر کو بھی مبتدا پر مقدم کر دیتے ہیں۔ فی الدار زید، فی الدار خبر ہے جو زید مبتدا پر مقدم ہے۔ ویجوز، اور جائز ہے، للمبتدا الواحد، ایک مبتدا کے لیے، اخبار کثیرۃ، کئی خبریں، نحو زید عالم فاضل عاقل، زید عالم فاضل عاقل ہے۔ عام طور پر مبتدا کی ایک خبر ہوتی ہے، لیکن کبھی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے زید عالم فاضل عاقل، یہاں پر زید ایک مبتدا ہے، اس کی 3 خبریں ہیں، عالم فاضل اور عاقل۔ آگے ہے وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ، جان تو کہ ان کے لیے ہے، قسمًا آخر من المبتدأ، مبتدا کی ایک اور قسم، لیس مسندًا الیہ، جو مسند الیہ نہیں ہوتی، وہو صفت، اور وہ صفت ہے، وقعت بعد حرف النفی، جو واقع ہو حرف نفی کے بعد، جیسے ما قائم زید،
نہیں ہے کھڑا ہونے والا زید، او بعد حرف الاستفہام یا حرف استفہام کے بعد نحو اقائم زید، جیسے کیا کھڑا ہونے والا ہے زید، بشرط ان ترفع، اس شرط کے ساتھ کہ رفع دے، تلک الصفت، وہ صفت، اسمن ظاہراً، اسم ظاہر کو، جیسے ما قائم الزیدان، نہیں ہیں کھڑے ہونے والے دو زید، اقائم الزیدان، کیا کھڑے ہونے والے ہیں دو زید، بخلاف ما قائمان الزیدان کے۔ مبتدا کی قسم ثانی بیان کرتے ہیں جو مسند الیہ نہیں ہوتی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا صیغہ صفت کا جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، بشرطے کہ وہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو، اسم ضمیر کو رفع دینے والا نہ ہو۔ مبتدا کی قسم ثانی مسند الیہ نہیں ہوتی۔ تعریف یہ ہے کہ ایسا صیغہ صفت کا جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، بشرطے کہ وہ صیغہ صفت کا اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو، اسم ضمیر کو رفع دینے والا نہ ہو۔ حرف نفی کے بعد واقع ہو ما قائم الزیدان، اور حرف استفہام کے بعد واقع ہو اقائم الزیدان، تو یہاں پر قائم ما اور حرف استفہام کے بعد واقع ہے، اور یہ زیدان اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہے۔ حرف نفی کے بعد واقع ہو ما قائم الزیدان، حرف استفہام کے بعد واقع ہو اقائم الزیدان، یہاں پر قائم ما اور حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے، اور یہ الزیدان اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہے، لہذا یہ قسم ثانی ہے۔ اور ما قائمان الزیدان میں جو قائمان ہے وہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صیغہ صفت فعل کی طرح ہوتا ہے، جس طرح فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد لاتے ہیں، اس طرح صیغہ صفت کا فاعل بھی اگر اسم ظاہر ہو تو اس کو ہمیشہ مفرد لائیں گے، لیکن یہاں پر قائمان تو تثنیہ ہے، معلوم ہوا یہ الزیدان کو رفع دینے والا نہیں ہے، تو یہ مبتدا کی قسم ثانی بھی نہیں ہے۔ ما قائمان الزیدان میں قائمان مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسم ظاہر کو رفع دیتی ہے، یہ قائمان زیدان کو رفع نہیں دے رہا۔ وہ اس طرح کہ صیغہ صفت فعل کی طرح ہوتا ہے، جس طرح فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد لاتے ہیں، صیغہ صفت کا فاعل بھی اسم ظاہر ہو تو اس کو ہمیشہ مفرد لائیں گے، لیکن یہاں پر قائمان تثنیہ ہے، معلوم ہوا یہ الزیدان اسم ظاہر کو رفع دینے والا نہیں ہے، لہذا یہ مبتدا کی قسم ثانی بھی نہیں ہے۔